بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، پچھلے چند لیکچرز میں ہم نے جو ثلاثی مجید فی کے باب ہیں ان میں سے 5 باب مکمل کر لیے تھے، اور اب ہمارے پاس 6 باب مکمل کر لیے تھے۔ اب ہمارے پاس 2 باب بچے ہیں، تو آج ان 2 باب کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، اور کل سے ہم جو مضارع خفیف، مضارع اخف اور کون سے حروف ہیں جو مضارع کسی فعل کو یعنی فعل مضارع کو اخف کر دیتے ہیں اور خفیف کر دیتے ہیں، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ حروف پڑھیں گے، اور اس کے بعد فعل امر اور 1-2 چیزیں جو بیچ میں آئے گی انشاءاللہ، وہ پڑھنے کے بعد ہماری عربی گرامر انشاءاللہ خاتمے کی طرف جائے گی۔ اور رہی بات باب کی، تو باب میں کوئی مشکلات نہیں آئی ہوگی آپ کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور آخری ایک ٹاپک ہے منصوبات کا، وہ پڑھیں گے، اور اس میں مفعول، اس میں فاعل، ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ پڑھ کے پھر ہم ہماری عربی گرامر جو ہے ایک بیسک جو فارمیٹ ہوتا ہے جو ایک عام آدمی کے سمجھ کے لیے ہوتا ہے وہ الحمدللہ مکمل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی ایڈوانس گرامر سمجھنا چاہتا ہے تو میں انہیں کورس بتا دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ فری ہو۔ لیکن اس ایڈوانس عربک گرامر کو کرنے سے پہلے آپ کو ضروری ہے کہ جتنی کلاسیں آپ نے پیچھے لی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی کوئی بھی کانسیپٹ آپ کے دماغ سے باہر نہیں ہونا چاہیے، ہر کانسیپٹ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، اور کم سے کم اس کے ایک نوٹس آپ منی نوٹس اپنی نوٹ بک میں پیچھے بنا کے رکھیں، تاکہ اسم کو آپ 5 سے 10 منٹ میں پورا کر لیں، اور فعل کو بھی آپ 5 سے 10 منٹ میں پورا کر لیں، اور ریگولرلی ہر 5-10 دن سے اس کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ چیزیں بھولیں نہ، اور پھر عمل میں بھی اس کو لائیں قرآن کو پڑھ کر، اور اس کے ساتھ میں ہم اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں، جیسے کوئی نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی کسی عربک تقریر کو سن سکتے ہیں، ان سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا یہاں تک ہمارا ایک جنرل انٹروڈکشن، اور اب زیادہ ٹاپک نہیں باقی ہے، 4-5 ٹاپک باقی ہے، یعنی ہو سکتا ہے آپ انشاءاللہ 45 کلاس کے اندر یہ آپ کا جو ٹاپک ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آج کے ٹاپک کو بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے باب 6 باب ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کی کاپی میں ہیں، آپ کے نوٹس میں ہیں، ویڈیوز میں ہیں۔ اب 7واں باب جو ہے آج اس کی بات کرتے ہیں۔ باب کون سا باب ہے؟ کل لکھایا تھا میں نے آپ کو، باب انفعال۔ تو باب انفعال، اب ثلاثی مجید فی کا باب ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی یعنی 3 حرف، فا، عین اور لام۔ دیکھو عربی میں 3 کو کیا بولتے ہیں؟ ثلاثہ، ثلاثہ، جس کو ہم ٹھیک ہے، جو الف با تا اور جو سا ہوتا ہے، جو 4 نمبر جو ہمارا الفابیٹ ہے، ثلاثہ، اس کا معنی ہوتا ہے تو 3۔ آپ ہمارے لوگ جو عرب جاتے ہیں اگر آپ ان کو سنو گے تو وہ کہتے ہیں تلاتا، تو وہ غلط ہے تلاتا۔ اب ان کی زبان پڑ گئی ہے وہ تلاتا، ریال، واحد ریال، اربع، خمسہ، تو یہ کہنے کی اصلی جو ورڈ ہے وہ ہے ثلاثہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بولتے بولتے ہمارے لوگوں نے اس کو تلاتا بنا دیا۔ ثلاثی مجید فی، اب مجید اس کے اندر یعنی کیا ایڈ ہوا ہے؟ دیکھیے، ایک الف، ایک حمزہ، ایک الف، اور فا عین لام، فا عین لام، الف نون، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ایکسٹرا ایڈ ہوئی ہے، زائد۔ اسی طرح باقی 6 باب میں بھی ہوئی ہے، اسی لیے اس کو باب کو، ان باب جو 8 ابواب ہیں ان کو بولتے ہیں ثلاثی مجید فی، اوکے۔ تو یوز کیا ہے اس باب کا؟ یوز کل میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟
نہیں یاد ہے کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں اس کا یوز کیا ہے. پہلے ہم کچھ ورڈ جو اس سے ملتے جلتے ہیں وہ کرتے ہیں. جیسے قرآن میں بھی آتے ہیں انفعال، انقلاب، انقلاب. اور جیسے قرآن میں آتا ہے انشراح، قرآن میں آتا ہے انفطار. سورہ انفطار پڑھی آپ میں 30ویں پارے میں. سورہ انشقاق، ٹھیک ہے. انحصار، تو اس طرح سے ورڈ ہے. انکشاف، انکسار، انحطاط، انقطاع، تو یہ ورڈ ہے. تو ملتے جلتے اس طرح کے ورڈ ہے. نوٹ لگا کے لکھیے اس کے اندر کیا کیا لکھنا ہے. اس میں کافی ایک امپورٹنٹ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ ابھی تک ہم نے جو 2 باب شروع میں دیکھے تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ لازم افعال کو متعدی بنا رہے تھے. ٹھیک ہے، لازم افعال کو کیا بنا رہے تھے، متعدی. یہ متعدی کو لازم بنائے گا. تو یہاں پہ پہلا پوائنٹ آپ ڈال لیں کہ اس باب کا یوز یہ ہے کہ یہ باب متعدی کو لازم بناتا ہے. متعدی کیا ہوتے ہیں اور لازم کیا ہوتے ہیں؟ لازم وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ باب متعدی کو لازم بناتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بات. دوسرا، اس باب کی ہم گردان کریں گے تو دوسری بات آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس باب سے تمام افعال لازم استعمال ہوتے ہیں. اس باب سے استعمال ہونے والے جتنے بھی افعال ہے، فعل ہے، تو افعال اس کی جمع. اس باب سے تمام افعال کیا استعمال ہوتے ہیں، لازم استعمال ہوتے ہیں. یعنی لازم فعل ہے، لازم فعل ہی آئے گا یہاں پہ. اوکے. تیسرا پوائنٹ یہاں پہ آپ لکھیں کہ اس باب میں نہ ماضی مجہول بنتا ہے نہ مضارع مجہول بنتا ہے. یعنی مجہول کا اس میں صیغہ نہیں بنتا. اس باب میں یہ پہلا ایسا باب ہے پچھلے 6 باب اور اگلے ان 8 باب میں، یعنی ٹوٹل 14 میں سے یہ ایک اکیلا ایسا باب ہے جس کے اندر ماضی مجہول نہیں بنتا. ماضی مجہول اور مضارع مجہول دونوں نہیں بنتا. اوکے، ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی آپ یاد کر سکتے ہیں کیوں نہیں بنتا، کیونکہ یہ لازم ہے. تو مجہول ہمیشہ متعدی کو بناتے ہیں، متعدی کا بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی آپ ایکسٹرا ایڈ کر سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھ لیں، چوتھی بات، کہ اس کے اندر جو پہلا الف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، حمزۃ الوصل. گویا چاہے اس کے مصدر کا ہو یا چاہے اس کی گردان کا ہو. تو 4 نمبر پوائنٹ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ پہلا حمزہ یعنی جو پہلا الف ہے اس کے زیر لگی ہے، اور اس کی گردان میں کیا لگے گی، گردان میں اس کے زیر ہی لگے گی. تو پہلا حمزہ ہمیشہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. حمزۃ الوصل یعنی پیچھے سے ملا کے پڑھے جانے پہ کیا ہوتا ہے، جب اگر پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو ہمیشہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. کلیئر ہو گئی بات آپ سب کو؟ ہاں نہ کچھ تو بتائیں. ہاں اکیلا ہوگا، جی اکیلا ہوگا تو ہمیشہ پڑھا جائے گا. جیسے اللہ کے آگے جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. جیسے یہ پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے اس کو، واللہ. تو
तो ये हमजतुल वस्ल है ना, साइलेंट हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये काम यहाँ पे होता है। ओके, तो गिरदान हम देख लेते हैं कि इसकी गिरदान कैसे होगी। इसकी गिरदान होगी इन फ़अला यनफ़इलु, और माजी मजहूल की कोई गिरदान नहीं। इन फ़अला यनफ़इलु। अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करेंगे ना इसको लेकर, देखिए ऐसी बात नहीं है कि हम में से कोई भी प्रैक्टिस छोड़ के इन सब चीज़ों को याद रख पाएगा, बिल्कुल नहीं रख पाएगा। आपको ये फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा कि अपनी कॉपी के पीछे मिनी नोट्स बना ले, शॉर्ट नोट्स। तो उन शॉर्ट नोट्स के ज़रिए से आप कॉन्सेप्ट कम से कम भूलेंगे नहीं, ठीक है। और जब कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तब आपके लिए कुरान भी आसान रहेगा। कोई चीज़ याद नहीं होना एक अलग बात होती है, जैसे मान लो वोकेबलरी नहीं आती है आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो आप कहीं पे भी नहीं फंसोगे। तो इसकी गिरदान माजी की क्या है, एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे कि अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और उससे हमारे सामने कॉन्सेप्ट जो है वो खुल के इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल है कट जाना। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे जिसका मादा अगर हम देखें तो अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप मुझे मादा बताएंगे, यानी मैं गिरदान लिखता हूँ ताकि मैं आपकी भी मौजूदगी देखूँ कि आप वाकई में यहाँ पे हैं या नहीं हैं। क्या होगा इसका मादा? क़ाफ ता आइन, कता, कता ताल्लुक करना, ठीक है। एक तो होता है कता ताल्लुक करना, अब कोई आदमी करेगा और किसी को करेगा, ठीक है, कता। अब यहाँ है इन कता, कट जाना। अब एक इंसान, ये एक क्या है, लाजिम फेल है। तो लाजिम फेल को मुतद्दी बनाने का काम इस बाब में जैसे ही वो आ जाता है वो मुतद्दी बन जाता है, ठीक है। यन कता, यन कतिया, कतिऊ, सॉरी, यन कतिऊ। तो इसका मतलब क्या होता है, कट जाना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम करेंगे और मादा आप बताएंगे, फिर जाना, ठीक है। इन सिराफन, जो इसका मस्दर है, इन सिराफन, फिर जाना। इन सराफा, तो मुजारे बताएं मुझे इसका क्या बनेगा। इन सराफा, सीन राफा, फिर जाना। इन सराफा, यनसरिफु, इन सराफा यनसरिफु। इन जी जी, इन सराफा यनसरिफु, इंसिराफन, फिर जाना। इनसरफू, वो फिर गए। सरफल्लाहु कुलूबहुम, अब आपको अरबी आने लग गई ना इतनी, तो क्या मतलब हुआ इसका? इनसरफा, इनसरफा, इनसरफू, वो फिर गए। इनसरफू, वो फिर गए तो क्या हुआ फिर? सरफल्लाहु कुलूबहुम, कुलूबहुम, सॉरी,
इन सरफू, तो अब आपको इतनी अरबी तो आने लग गई ना, अब समझ में आने लग गई कुछ कुछ। अगर आपको अरबी नहीं आ रही है तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने या तो रिवीजन नहीं किया, या आपको दूसरा रीज़न हो सकता है आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, और तीसरा रीज़न हो सकता है आपको रिवीजन करने की ही ज़रूरत है। चौथा भी है, इन्ना लगा के इसके साथ में इन्ना भी लगा दें आगे, बेशक आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जितने भी आप रीज़न लाएंगे वो एक ही रीज़न से। इन सरफू, इसका माना क्या है? वो फिर गए। तो वो फिर गए तो क्या हुआ फिर? सरफ अल्लाहु, अल्लाह ने फेर दिया, कुलूबहुम, उनके दिलों को। देखिए सरफा ये भी फेल है, फेर देना, अल्लाह ने फेर दिया, ये फाइल है, ये मफूल है, नासब में देखो नसब है ना, उनके दिलों को अल्लाह ने फेर दिया। अब फेर देना और फिर जाना, फर्क क्या है इन दोनों में? फेर देना एक क्या है? मुतद्दी फेल है, और फिर जाना एक लाजिम फेल है। तो ये काम ये बाब में किया जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। उठ खड़ा होना या चलना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको 2-4 एग्जाम्पल और करवा देता हूं, 1 मिनट। तो एग्जाम्पल आपको करवाता हूं। उठ खड़ा होना या चलना, इन तलका, यू कैन से इन तलका। तो इसके अंदर अगर आप मादा निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपके सामने? मैं लिखूं आपके सामने, इन तलका, जी वैसे जुड़ता है ये, लेकिन क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैसे जुड़ता है, आप देखोगे ना तो जुड़ा हुआ दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप बाद में यही नोट्स देखो तो आपको एक बार का लगेगा कि क्या है ये। ठीक है, यंतलिकु, इन तलका यंतलिकु, ला यंतलिकु लिसानी। और आपको एग्जाम्पल कौन सा करवाएं? ये बाब तो आपको समझ में आ गया ना? टूट जाना, टूट जाना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कसरा। ठीक है, तो कसरा इस बाब में अगर आएगा इन कसरा, और मुजारे के अंदर यन कसीरू, यन कसीरू, इन कसरा यन कसीरू, टूट जाना। इन कसरल
कलमु, कलम टूट गए या कलम टूट गया। गए तो जो जमा हो जाता है, तो इसीलिए। जैसे एक मादा हम लेंगे, फट पड़ना या फट जाना, ठीक है, फट जाना। कौन क्या चीज फटती है? कोई किसी चीज का फट जाना, जो कुरान के अंदर एग्जाम्पल आया है। तो फट जाने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं फजर, फा जीम और रा। होता क्या है कि सुबह रात के अंधेरे से रोशनी फट के आती है, तो हम उसको बोलते हैं फजर। पो फटना हमारी हिंदी में बोलते हैं उसको। और भोर, भोर फटना क्या बोलते हैं? भोर बोलते हैं। कुछ एक दो वर्ड और भी इस्तेमाल करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो फजरा, फाजिर, फासिक, फाजिर यानी जो हुक्म तोड़ता है अल्लाह के शरीयत के अंदर, जो अल्लाह के, जो हम कहते हैं फासिक और फाजिर, जो हद से लांग जाता है और जो तोड़ता है हुक्मों को। तो उसी बेसिस पे यह है फा जीमरा, इन फजरा यन फजीरो, इन फजरा यन फजीरो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। सेम इसी फट जाना के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, जिसे आपने कुरान के अंदर भी देखा होगा, और आप इसको भी देखोगे इन फजरा को। फन फजरत मिनहु, मिनहुस तो फट पड़े। हाँ, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे क्या मारा था? असा। तो क्या हुआ था? फन फजरत मिनहु, मिनहुस, मिनहुस नता अशरता आईना। वहां पे क्या हुआ था? 10 चश्मे फट पड़े, यानी सब कबीले वालों के लिए जो भी था, एक एक को एक एक चश्मा दे दिया गया। तो ये एग्जाम्पल सुना कभी आपने? फन फजरत, तो वो फट गया या फट गई, फट गई वैसे असल में फन फजरत। और ये जो अगला एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, ये है फा, पा और रा से। इन फतरा यन फतिरु, इन फतरा यन फतिरु। आपने अब अगर इसका मस्दर देखेंगे, क्या बनेगा? इनफितार, सूरे इनफितार, इज़स समाउन फतरत। अब वो है इज़स समाउ, इज़ा यानी जब, और अस समाउ, अलिफ लाम, अस समाउ, अस समाउ। अब ये हो गया इज़स समाउ इन फतरत। तो अब आपको पता है कि क्या होता है। ये वाला वर्ड साइलेंट हो जाता है। साइलेंट हो गया तो फिर कहां से जुड़ेगा सीधा? ये इज़स समाउन फतरत, जब आसमान फट पड़ेगा। माजी है। अच्छा, माजी का मुजारे में तर्जुमा क्यों किया गया, कौन बताएगा? ये माजी है ना, इन फतरा, इन फतरा, इन फतरू, इन फतरत। आसमान मुअन्नस है, अस्समाउन फतरत, आसमान फट गया, यानी अरबी में फट गई। आसमान हम हमारी लैंग्वेज में मुज़क्कर होता है। तो इसका तर्जुमा तो ये करना चाहिए ना कि आसमान फट गया। इसका तर्जुमा ये क्यों किया जा रहा है कि आसमान, जब आसमान फट जाएगा? क़यामत के दिन की बात हो रही है ना ये। तो क्यों ऐसा हुआ कि ऐसा इसको ऐसे बोला जा रहा है?
ایزا کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا اور باقاعدہ بہت بار بتایا تھا کہ ایزا جب بھی لگتا ہے تو یہ ماضی کا ترجمہ مضارع میں کرواتا ہے. یاد ہے؟ نہیں یاد؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو بھی نہیں یاد؟ ایزا کے بارے میں پڑھنا، لکھایا بھی تھا، پڑھایا بھی تھا کہ ایزا جب بھی لگے گا تو کیا ہوتا ہے. ایزا جب بھی لگے گا تو ترجمہ جو ماضی کا ہے وہ بھی مضارع کے اندر ہونے لگ جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ قیامت، میں نے آپ کو ایک امپورٹنٹ بات اور بھی بتائی تھی، قیامت، آخرت کی جتنی بھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو ماضی کا صیغہ کس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ باتیں صبح کے سورج کی طرح سچ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے. اوکے، آگے بڑھیں. تو ایک جیسے مان لیجئے ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ایک ایگزامپل کی جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ نے پڑھے ثلاثی ابھی تک جتنے بھی پڑھے. ٹھیک ہے، آج ہم تھوڑے سے کچھ ایگزامپل کر لیتے ہیں جو اسی باب سے ریلیٹڈ ہے، رباعی کے. رباعی کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ ہاں، جو 4 ورڈ والے ہوتے ہیں. کسی کو ایگزامپل یاد ہے؟ میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا آپ کو سورہ ناس کے اندر. وہ ایگزامپل چلیے نہیں یاد آ رہا تو آپ کو، بالکل خالی ہوتے جا رہے ہیں آپ سب کے سب. بہت آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اچھا نہیں رہے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بھول جائیں گے تو پھر آپ نے اتنا وقت دیا ہے اس کا مقصد کیا رہے گا پھر. تو آپ کو یاد کرنے کی خاص طور سے ضرورت ہے. تو کسی کو یاد ہے؟ رباعی کا ایگزامپل دیا. چلیے دوسرا میں ہنٹ دے رہا ہوں کہ وہ سورہ ناس کے اندر ہے. وسوسہ یوسوسو الذی یوسوسو فی صدور الناس. ٹھیک ہے، یوسوسو، توسوسو، توسوسو، اوسوسو، نوسوسو. تو اب یہ جو وسوسہ ہے یہ 4 ورڈوں پہ ہے. تو رباعی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے. رباعی عربی کے اندر دیکھیے، حالانکہ اس کے بارے میں کوئی بڑا ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں ہے. یہاں پہ ہم اتنی بات کریں گے کہ آپ کو جتنے فعل ملیں گے نا ان کے اندر 0.1% فعل ہے، افعال 4 حروف پہ مشتمل. 4 حروف پر بیسڈ. تو اس کا ایک ہی باب ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو، وہ باب ہوگا فعللا. ٹھیک ہے، فعللا. تو اگر یفع اور اس کو اگر مضارع بنائیں چار ورڈ آپ کو دکھ رہے، لام لام عین فا. ابھی تک ہم نے فا عین لام کی ہی بات کی. تو یفعللو. ٹھیک ہے، اب اگر ہم کچھ ایگزامپل لیں اسی کے رباعی کے. ثلاثی تو وہ ہوتے ہیں جو 3 حرف پہ ہوتے ہیں مشتمل، اور رباعی وہ ہوتے ہیں جو 4 حرف پہ ہوتے ہیں. 99.9% آپ کو ثلاثی ملیں گے اور 0.1% آپ کو رباعی ملیں گے. تو آج یہ رباعی کی بات ہو رہی ہے. ان کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر ان کا ہوتا ہے، حالانکہ یہ الگ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آپ کے سامنے اگر آپ باب دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اسی بیسس پہ چلیں گے، آپ کو دکھیں گے. تو یہ رباعی کے لیے اگر آپ دیکھو گے کوئی بھی رباعی آپ کو دکھے گا. وسوسہ یو وسوسو. تو اب آپ کو وسوسہ یو وسوسو یہ اس کی گردان مان لیں، اور اس کا مصدر ہے فعللتن. اب یہ آپ کو عجیب لگ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایگزامپل کے ساتھ اگر اس چیز کو کریں، مان لیجئے میرے سامنے ایگزامپل مجھے یاد ہے وسوسہ.
تو वसवसा युवस्विसु। तो आपको भी अगर कुरान के अंदर एग्जाम्पल याद है तो आसानी रहेगी उसके अंदर। तो आप यहाँ पे लिखे फ़अलतन, फ़अलतन, वसवसतन, बासतन। अभी आप देखेंगे क्या क्या है। और तो इसको खास तौर पे इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पे डाल लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके 4-5 ही वर्ड है, ज़्यादा वर्ड नहीं है। अगर आप ये वो 5-7 जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर वो आप याद कर लेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह ये वर्ड, ये एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो ये वाला पोर्शन याद करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो सबसे पहले लेते हैं, आप बताएंगे कि आपने कुरान में देखा या नहीं देखा, फिर आप कहेंगे कि हाँ ये बाकी रह गया था, ठीक है। जाल लाम, हिला देना। इसका माना होता है हिला देना। क्या बनेगा इसका? मादा मस्दर। सबसे पहले मस्दर बनाओ, जल जलतन। क्या बनेगा? हम कहते हैं जल जला आया, हा पढ़ते ना आखिर में, तो ये असल में वही मस्दर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जल जला, जल जलतन। हा पढ़ा जाता है गोलता को हमेशा, पूरा ना पढ़ने पे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब अगर हम इसको इस गिरदान में डालें तो क्या बनेगा? जल जला, अरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप हो यहाँ पे नहीं हो, क्या बात है? बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। जल जिला, यू जल जिलू। ठीक है, अब आखिरी के चंद ही टॉपिक हैं ये गिरदाने, बस ये 2 हमारे आज के बाब कंप्लीट हो जाएं। और 2 तो मेरे हिसाब से एक ही कंप्लीट हुआ है अभी तक, तो शायद दूसरा हो नहीं हो, फिर भी करने की कोशिश करूंगा। जलजला, यू जलजिलो। अगर आप इसकी गिरदान कोई करे मेरे साथ, अगर करना चाहे तो करे एक बार। जलजला जलजला, जलजलू, जलजलत, जलजलता, जलजलना। तो ये, और जलजलता, जलजल तुमा, जलजल तुम, जलजल ती, जलजल तुमा, जलजल तुन्ना, जलजल तू, जलजलना। तो ये एक तो मुश्किल है अरबी के अंदर पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है, और मुश्किल है लेकिन है कम इनकी तादाद, तो जो बोले जाते वो बोले जाते। तो अब इसकी जो हम कहें कि इसकी जो मजहूल बनता है ना, वो क्या बनता है? इसका जो मजहूल बनेगा वो बनेगा जुलजिलो, इजा जुलजिलो। आपने सुना है जुलजिलो कभी? क्या है? आयत याद है किसी को? जिलजालहा, जुल, ये इसका मजहूल है। जुलजिलू, जुलजिलू, जुलजिलत, ठीक है। तो जुलजिलू। क्लियर हो गई बात? ओके, ठीक है। फिर तो ये मजहूल है। एक एग्जाम्पल और ले लेते रुबाई का। वो रुबाई का एग्जाम्पल क्या है? वाव सीन, वाव सीन। क्या बनेगा? सबसे पहले मस्दर वसवसतन, वसवसतन, और इसका फेले माजी वसवसा, युवस्विसु, वसवसा, युवस्विसु। वसवसा, युवस्विसु, युवस्विसु, तुवस्विसु, तुवस्विसु। तो आप पढ़ते हैं अल्लज़ी युवस्विसु, वो जो वसवसे देता है। क्लियर? एक वर्ड और है, जैसे मान लीजिए
با عین فا اور را. یہ ہے ادھیڑ دینا, کوریدنا, الٹ پلٹ کرنا. ٹھیک ہے, الٹ پلٹ کرنا, کورید دینا, ادھیڑ دینا, بکھیر دینا, ان معنوں میں استعمال ہو جائے گا. تو بعثر بعثر یبعثر. کلیئر؟ تو آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا بعثرت. اب یہ بعثرت کیا ہے؟ پیش آیا پہلے ورڈ پہ, یہ ماضی مجہول ہے, اس کا مجہول. ٹھیک ہے, اگر آپ مجہول لکھنا چاہیں فُعْلِلُ فُعْلِلُ تو یہ اس کا مجہول ہے, ایک ورڈ سے آپ جان سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا بعثرت, ادھیڑ دی جائے گی. سورہ انفطار کو غور سے پڑھنا, آپ کو یہ سارے اگزامپل مل جائیں گے سورہ انفطار کے اندر. ٹھیک ہے, انفطار, انشقاق, ان کے اندر کافی اگزامپل ملیں گے آپ کو. اوکے, آگے بڑھیں. آگے یہ ہمارا ٹاپک تو ہو چکا ہے کمپلیٹ. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک دو اور ایگزامپل اگر دیکھنا چاہیں تو اس کے اندر اب نہیں دیکھیں گے. جو آخری باب ہے اس کی بات کر کے اپنی بات کو آج انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو کل سے انشاءاللہ جو نیا ٹاپک ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم پچھلی بار کی طرح ڈیڑھ دو گھنٹے نہیں پڑھ رہے, 1 گھنٹے کے اندر ہی ہم بات کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ اگر ہماری 4-5 کلاس میں پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ نہیں آ پا رہے, کچھ لوگوں کی الگ الگ وجوہات ہے. تو خیر کوئی نہ, جو جس کی قسمت میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہ سیکھ لے گا. آخری باب ہے باب 8 نمبر, باب استفعال. باب استفعال. اب آج آپ کا ایگزامپل ہوم ورک آپ کا آج یہ رہے گا کہ یہ جتنے بھی باب ہے ایک چارٹ میں آپ کو بھیجوں گا, سب کو کاپی میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بھیجوں گا باب استفعال. اب استفعال باب جو ہے اس سے ملے جلے آپ کو ورڈ یاد ہوں گے, استغفار, استقبال. ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں استدراج, استخراج, استہجا. تو یہ سارے ہیں. تو 2 فیمس ورڈ آپ کو یاد رکھنے ہیں, استغفار, استقبال. اس کی اگر یوز کی بات کرو, نوٹ لگائیں آپ اس کے اندر کیا اس کے یوزز ہیں. نوٹ کل میں نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ کیا کام آتا ہے؟ یہ کام آتا ہے باب طلب کرنے کے. کوئی چیز طلب کرنا, کوئی چیز کیا کرنا, کوئی چیز طلب کرنا, چاہنا. استغفار کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی مغفرت چاہنا. یہ غفرا سے آیا, غفرا, غافرا. ابھی دیکھیں گے ہم اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو طلب کرنا اور چاہنا اس باب کا مفہوم ہوتا ہے. کسی چیز کو چاہنا. آپ دیکھیں گے غفرا کا مطلب ہوتا ہے بخش دینا. اب غفرا یغفرو, غفرا غفرا غفرو. اور استغفار کا ہوتا ہے بخشیش چاہنا. اب یہی غفرا ہے, اور اسی کی اگر
ابھی میں نے خیر اس کی گردان تو نہیں لکھائی لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں. استغفار، استغفرا، استغفرا، استغفرا بخشش چاہنا، وہ بخشش چاہتا ہے. استغفرا. تو سمجھ میں آئی بات کہ اس باب کے اندر جو بھی ورڈ آتا ہے چاہے وہ کہیں پہ کچھ بھی کام کرتا ہے اس کا یوز یہ ہے کہ کوئی چیز کو چاہنا. تو استغفر اللہ، استغفر اللہ ہم پڑھتے ہیں میں بخشش چاہتا ہوں. کس سے بنا؟ یستغفرا، تستغفرا، یستغفرو، تستغفرو، استغفرو میں بخشش چاہتا ہوں. استغفر اللہ میں اللہ کی بخشش چاہتا ہوں، مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، تو گردان پہلے اگلے پیج پہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے کہ آخر گردان کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، تاکہ اگر اگلی ہم بنائیں تو بھی ہمارے لیے گردان. اس کی گردان ہوتی ہے استفعل یستفعلو. آپ کو سیم سی لگے گی یہ سب لیکن ہوگی نہیں سیم. آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ ساری سیم ہے. اس کا بھی جو پہلا حمزہ ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ نوٹ لگا کے لکھ لیں یہ بات کہ 2 نمبر پوائنٹ یہاں پہ لکھے کہ پہلا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. کلیئر ہوئی بات؟ یعنی ملا کے پڑھا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں سوری، اس کا حمزہ نہیں ہوتا، وہ ان 2 باب کا ہی ہوتا ہے. تو اس بات کو ڈیلیٹ کر دیں، میرے ذہن میں نہیں رہی یہ بات. میرے دماغ میں 3 باب کے بارے میں بات تھی، تو یہ بات آپ ڈیلیٹ کر دیں. اوکے. ارے تو اس کی گردان اگر ہم دیکھیں، ابھی بتائی تھی، یاد ہے کسی کو؟ استفعل یستفعلو. اس کو یاد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوگا. ٹھیک ہے، شروع میں اسی طرح سے یاد ہوگی کہ آپ کو ایک ایگزامپل یاد رکھنا پڑے گا. استغفر یستغفر، یستفعلو، استغفر، 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 استغفرو، استغفرت، استغفرتا، اس طرح سے بولی جائے گی. استغفر، سوری ناٹ استغفر. یستغفرو، تستغفرو، استغفرو، نستغفرو. تو نحمدہ، آپ نے سنا ہوگا کبھی بھی کوئی تقریر کرتے تو وہ کہتے ہیں نستغفرو. یا دعائے قنوت ہے ایک، اس کے اندر بھی یہ پڑھا جاتا ہے نستغفرہ، ہم اسی کی مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، طلب کرتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں. ایگزامپل اگر ہم کریں تو پہلا ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں. مان لیجئے یہی ہے پہلا ایگزامپل، غفرا. تو وہ غا، فا اور را والا جو مادہ ہے، معافی چاہنا، بخشش چاہنا، معافی چاہنا، جو بھی ہے.
اگر اس کو ہم اس مادے کے اندر اگر دیکھیں تو استغفرا، استغفرا، یستغفرو. اب اگر یستغفرو کو اگر آپ بنا کے دیکھیں اگر یستغفرو کی آپ اگر گردان پڑھیے یستغفرو، تستغفرو، تستغفرو، استغفرو، نستغفرو، یستغفرانی، تستغفرانی، تستغفرانی، یستغفرونا، یستغفرنا، تستغفرونا، تستغفرنا، تستغفرینا. کلیئر؟ اگلا اگزامپل ہم کرتے ہیں کاف، با اور را. کبر کا مطلب بڑائی چاہنا یا بڑا بننا، کوئی بڑا بننا چاہنا، میں بڑا ہو جاؤں، بڑا بننے کی جو چاہت ہے نا، بڑا بننا چاہنا. پیور سب سے بڑی بیماری لوگوں میں آپ کو یہی ملے گی. ٹھیک ہے، اپنی بڑائی چاہنا یا بڑا بننے کی چاہت رکھنا، سب سے بڑی بیماری آپ کو لوگوں میں یہی ملے گی. ٹھیک ہے، عام آدمی پہ بھی یہی بیماری ملے گی. ہر آدمی بڑا بننا چاہے گا. پھر اچانک سے اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق یہاں پہ اسے کوئی ایسا بندہ ملے گا جس کے پاس جو اس سے بڑا ہوگا، جو اس سے زیادہ جانتا ہوگا. تو پھر دوسری سب سے بڑی بیماری کون سی شروع ہوتی ہے؟ کون سی شروع ہوتی ہے؟ حسد. کبر کیا، اللہ نے دکھا دیا کہ تجھ سے بھی لوگ بڑے ہیں یہاں پہ، اور جب وہ بڑا اس کو دکھ جاتا ہے تو کیا پھر اسٹارٹ ہوتا ہے حسد، اور پھر ہوتی ہے دشمنی، پھر موت، قتل، پھر کچھ کبھی جادو، کبھی کچھ. تو یہ ایک بیماری سب کو اپنے اندر آغوش میں لے لیتی ہے. تو اگر ہم اس کے اندر دیکھیں کہ بڑائی چاہنا، استکبرا، 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 یستکبرو. استکبرا، یستکبرو. آپ نے اگر قرآن پڑھا ہو تو آپ کو ایگزامپل یاد آئے گا. یہ جو میں نے آپ کو یہ جو بات بتائی ہے نا حمزۃ الوصل والی، مجھے یہ دیکھنی پڑے گی. کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں آ رہی، اسی لیے میں بتا رہا ہوں، انسان ہوں، بھول ہو جاتی ہے. تو مجھے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا کہ واقعی میں کیا حمزۃ الوصل ہے یا کچھ مادوں کے ساتھ حمزۃ الوصل استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اور جی مجھے مل گیا ہے اپنے نوٹس میں ہی، تو یہاں پہ وہ پوائنٹ جو میں لکھ رہا تھا وہ بات صحیح ہے. میرے دماغ میں جو بات چل رہی تھی وہ بالکل صحیح تھی کہ یہ 3 باب کی ایک فیملی ہے، اور اس فیملی کے اندر یہ جو حمزہ ہوتا ہے، پہلا حمزہ ہمیشہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اسی لیے میں اس میں کنفیوز تھا. پہلا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یعنی سائلنٹ ہوتا ہے پیچھے سے ملا کے پڑھنے پہ. کلیئر ہے؟ اوکے انشاءاللہ. تو استکبرا، یستکبرو، یہ آپ کو انشاءاللہ قرآن کے اندر دکھے گا. ٹھیک ہے، اور ایگزامپل اس کے کیا لیں ہم؟ وستکبرو، تو آپ کو ابلیس کے بارے میں ملے گا کہ اس نے کبر کیا. فرعون کے بارے میں ملے گا. اور اب اگلا ایگزامپل ہم لیتے ہیں
جو ریلیٹڈ ہے کھلانے کے تعلق سے. تو عین اور میم. کبھی آپ نے مادہ سنا ہے نا؟ یہ کافی جگہ دیکھا ہوگا آپ نے. ثلاثی کے اندر تو تھا کھانا، اور یہ جو باب افعال تھا اس میں تھا کھلانا. کھانا کھلانا. دیکھیے مطلب کہاں کہاں چینج ہوئے، دیکھتے رہیے. ثلاثی کے اندر تو تھا کھانا، یعنی کھانا، خود کھانا. اور یہ جو باب افعال تھا اس کے اندر تھا کھلانا، کھانا کھلانا. اور جو یہ جو ہم باب پڑھ رہے ہیں، کون سا باب ہے؟ باب استفعال. اس کے اندر ہے، اس کے اندر اس کا معنی کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ نوٹ کے اندر کیا لکھا ہے میں نے؟ کیا مطلب ہوگا اس کا یہاں پہ؟ کس چیز کو طلب کرنا؟ کھانا مانگنا یا کسی سے چاہنا یا طلب کرنا؟ استطعم یستطعم، کھانا طلب کرنا. سورہ کہف کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ کو دکھے گا ان دونوں نے کھانا طلب کیا. وہ دونوں کون کون تھے؟ کون بتائے گا؟ آپ میں سے قرآن کون پڑھتا ہے اور جمعے کے دن سورہ کہف کون پڑھتا ہے ترجمے سے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ 3 واقعے کیا کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ باغ والوں کا ہے. اور چار واقعے. صحیح ہے، 3 نہیں ہے، 4 واقعے ہیں. اور 4 واقعے ہیں تو اس کے اندر کھانا کن لوگوں نے مانگا تھا؟ انہوں نے کھانا مانگا اس بستی کے رہنے والوں سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ کھانا انہیں نہیں دیا. یاد ہے آپ کو؟ کسی نے تو پڑھا ہوگا استطعم. کھانا نہیں دیا تو کیا کیا؟ اسی لیے تو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ رہے آپ، سورہ کہف جھونٹی پڑھ رہے ہیں، پھر صرف ثواب حاصل ہو رہا ہے. کھانا نہیں دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ نکل گئے یا خضر علیہ السلام نے کچھ کیا وہاں پہ؟ خضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو ٹوٹ رہی تھی اس کو صحیح کر دیا تھا. صحیح کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس بستی والوں سے ہم نے تو ابھی کھانا مانگا اور انہوں نے دی نہیں، اور تم ایک دیوار کو صحیح کر رہے ہو. ہمارے دماغ میں بھی یہی آئے گی نا، عام طور پہ ایک عام انسان کے یہی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی یہی آئی. پھر بھی وہ اللہ کے نبی، اتنے بلند درجے والے انسان ہونے کے باوجود بھی، تو انہوں نے خضر علیہ السلام کو پھر بھی کہا کہ اے خضر، ان لوگوں سے ہم نے کھانا مانگا تو ان کی دیوار صحیح کر رہا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ اب ہمارا بس، اب تمہارا اور میرا فاصلہ اب اپنی نہیں بنے گی. 3 سوال تم نے پوچھ لیے، جواب دے دیتا ہوں. یہ دیوار اس لیے صحیح کی تھی، 2 سوالوں کے جواب دینے کے بعد میں بتایا کہ یہ دیوار اس لیے صحیح کی تھی، اس کے نیچے کسی یتیم کا خزانہ دفن تھا. تو اگر یہ ٹوٹ جاتی تو لوگ کھدائی کرتے اور وہ خزانہ باہر آ جاتا، اسی لیے میں نے اس کو صحیح کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ امور، کچھ خاص کام دے کے اور کچھ خاص علم دے کے بھیجا تھا. اسی وجہ سے انہوں نے کچھ خاص کام کیے جو موسیٰ علیہ السلام اور ایک عام انسان کے عقل میں آنے والے نہیں تھے. تو یہ ان کے لیے خاص تھا، اور اللہ جس کے لیے خاص کرنا چاہے کرتا ہے. ہم اب ہر انسان کے لیے خضر علیہ السلام کا نام لے کے کوئی چیز نہیں جوڑ سکتے، الا ہمارے لیے جو قرآن اور حدیث میں جو موجود ہے چیزیں، انہی پہ ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں. تو استطعام اہلہا، جو بستی ہے
قریتن جو مطلب بستی ہے وہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے استعمال مطلب مؤنث ہے، بستی کو مؤنث بولتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دو کے لیے استعمال ہوگا، یہ استطعم اہلہا، اس کے رہنے والوں سے، اہل سے اس کے رہنے والوں سے، یعنی جو بستی تھی، اہلہا مؤنث ہے وہ، قریتن جو بستی ہے، اہلہا اس کی بستی والوں کے رہنے والوں سے ان دونوں نے کھانا طلب کیا۔ کلیئر ہو گئی؟ اوکے، اس کے جو بچے ہوئے اگزامپل ہے انشاءاللہ کل کریں گے، اور مجھے یاد دلائیے گا کل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے اخف کرنا مضارع کو، خفیف کرنا پھر اخف کرنا۔ اب یہ خفیف اخف کیا ہوتا ہے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی ہمارا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ کسی کا بھی کوئی کویشچن ہو تو مجھے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر اور عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین، اور ہمارے لیے عربک گرامر کا یہ سفر اور مطلب خاتمے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔